الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس مسترد کر دیا۔ منحرف ارکان پر آرٹیکل 63A کا اطلاق نہیں ہوتا، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے آئین کی خلاف ورزی اور غیر آئینی رویوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ صدر مملکت آئین کے مطابق وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ مسلم لیگ نون عوامی رابطہ مہم کے تحت آج سوابی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ الیکشن سے نہیں گھبراتے، انتخابی اصلاحات مکمل ہوتے ہی الیکشن کی طرف جائیں گے۔ عمران خان کا شور اسٹیبلشمنٹ کے غیر سیاسی ہونے کی وجہ سے ہے۔ وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری۔ پاکستان کے قیام کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر لوگو ڈیزائن مقابلے کا اعلان۔ جیتنے والے خوش نصیب کو 5 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ چینلز کی جانب سے 5600 میگا واٹ شارٹ فال کا دعویٰ درست نہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے کم وصولی والے فیڈرز پر لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ وزارت توانائی نے میڈیا پر لوڈ شیڈنگ کے دعووں کی تردید کر دی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے الجزیرہ ٹی وی چینل کی خاتون رپورٹر شیریں ابو عاقلہ جاں بحق۔ بھارت اور اسرائیل جان بوجھ کر مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مذمت۔ اور ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی نے ڈیرے ڈال دیے۔ میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک جانے کا امکان۔ بغیر ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے اعتراض کریں۔ پانی اور نمکین مشروبات کا استعمال بڑھائیں۔ طبی ماہرین کا مشورہ۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما قاصر۔ ٹاپ سٹوریز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ان کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کیس کی سماعت جو تھی وہ مکمل کر لی گئی ہے، جس کے بعد فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے اس کیس سے متعلق مزید ریکارڈ پیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا، جس سے الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں آج اس کیس کی سماعت مکمل کی گئی، جس کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ، جس سے پہلے پی ٹی آئی کے وکیل نے اس کیس سے متعلق مزید ریکارڈ پیش کرنے کا مطالبہ بھی کیا، تاہم الیکشن کمیشن نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس خارج کر دیا گیا ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ہماری نمائندہ صدف افضل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدف، اس فیصلے کے بارے میں سب سے پہلے بتائیے گا، اس فیصلے میں کہا کیا ہے الیکشن کمیشن نے؟ جی سلما، اگر ہم بات کریں آج کی سماعت کی تو الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 منحرف اراکین قومی اسمبلی کو نااہل کرنے کے حوالے سے جو ریفرنسز تھے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں 3 رکنی بینچ نے منحرف اراکین کے خلاف ڈی سیٹ کرنے کا جو ریفرنس ہے اس پر محفوظ فیصلہ سنایا۔
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि रेफरेंस पर फैसला इत्तफाक राय से दिया गया है और फैसले में यह भी कहा गया कि ये रेफरेंसेस आइन के आर्टिकल 63A पर पूरा नहीं उतरते। इस तरह राजा रियाज, नूर आलम खान, फारूक अल्ताफ, वजीहा कमर, नुसरत पठान, रमेश कुमार और आमिर लियाकत हुसैन समेत 20 मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने की जो दरख्वास्तें थी वो आज खारिज कर दी गई हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर इससे पहले फैसला महफूज किया था और पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने इस केस से मुतालिक मजीद रिकॉर्ड पेश करने का भी मुतालबा किया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। जी सदर अफजल, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस पूरे रेफरेंस पर मुकम्मल कार्रवाई का आगाज़ किया गया और इसमें कितनी समाअतें हुई और फिर दलाइल दिए गए और आखिर में ये फैसला सामने आया है? जी रिजवान, अगर हम बात करें इस केस के हवाले से कि कितनी समातें हुई तो 14 अप्रैल को साबिक जो कायम मकाम स्पीकर थे उनकी तरफ से रेफरेंसेस दायर किए गए थे और इसकी तकरीबन 4 मुख्तलिफ समातें हुई, जिसके बाद आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था। और अगर हम बात करें मुनहरिफ अरकान के हवाले से तो उनके वकला ने दलाइल देते हुए आज ये भी कहा कि हमने ना ही पार्टी को छोड़ा है, ना ही तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का कोई इनहराफ किया है और ना ही हमारे खिलाफ रेफरेंसेस में कोई भी शवाहिद या कोई भी मवाद जो है वो फ्राहम किया गया है। तो जाहिर है कि जैसे ये केस जो है वो बेसलेस था तो इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सदफ, आपने तफसील से बताया इस बारे में। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं। कौमी असम्बली ने आइन के खिलाफ वर्जियों और गैर आइनी रवैयों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक वजीर आजम की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद हैं। इस बारे में राना इफ्तिखार अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। इजलास में आइन की खिलाफ वर्जी और गैर आइनी रवैयों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। मोहसिन दावड़ की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है, वो आइन की पासदारी करें। सदर पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर आइनी तौर पर फराइज़ मनसबी सर अंजाम दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की समरी पर पहले 15 दिन और फिर दूसरी समरी पर 10 दिन बाद भी गवर्नर पंजाब को नहीं हटाया। फ्रेमर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो बड़े ज़हीन काबिल लोग थे, उन्होंने तो अपनी अकल और समझ के मुताबिक आइन बनाया, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि किसी दिन ऐसा भी होगा कि बहुत बड़े ओहदों पे बहुत छोटे लोग आके बैठ जाएंगे। तो मैं पूरी तरह मैं समझता हूँ कि अगर आज तारीख के हम उस मोड़ पे हैं कि अगर पार्लियामान ने, कौमी असम्बली ने आज आईने पाकिस्तान का दिफा ना किया तो हम आइंदा आने वाली नस्लों के सामने शर्मिंदा होंगे। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि आइन में वाज़े है कि सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करें। ये भी वाज़े असूल है कि जिसको जो तैनात करेगा वही उसे हटा सकता है। वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर तजारत सैयद नवीद कमर ने बताया 30 लाख टन गंदुम जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में दरामद की जाएगी। 2 साल पहले तक न सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट था लेकिन एक्सपोर्टेबल सरप्लस गंदम में हम क्रिएट करते थे। 3-4 फैक्टर्स की वजह से हमारी शॉर्टफॉल हुई है जितनी हमारी कंजम्पशन है उसके मुकाबले में। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि माजी की हुकूमत ने अरकान असम्बली में मसावी फंड्स तकसीम नहीं किए और तरक्याती काम रोके गए, जिस पर स्पीकर ने मामला मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। विफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि गुज़िश्ता दौर की करप्शन को छुपाया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। PTI के नूर आलम खान ने कहा कि ओवरसीज को वोट का हक देने के हक में हैं, लेकिन दोहरी शहरियत वालों को ये हक नहीं मिलना चाहिए। तहरीक इंसाफ के राजा रियाज अहमद और जवेरिया जफर ने कहा कि इमरान खान खुद असम्बली से भाग गए हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए डट कर खड़े हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम ना किए जाएं। GDA की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और गौस बख्श मेहर ने कहा कि सिंध में पानी की कमी का मसला बहुत संगीन है। वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह अगले इजलास में पानी की सूरत हाल से आगाह करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से। मुस्लिम लीग नून आज सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज बड़े जलसा-ए-आम से
खिताब कर रही हैं आज। बिल्कुल, जैसे पहले जलसों का सिलसिला जारी था रिजवान, इसी तरह से दोबारा ये सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज एक और जलसा होने जा रहा है। और इस जलसे की खास बात यह है कि आज मरियम नवाज इस जलसे से खिताब करने वाली हैं। हम देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग अभी से जमा होना शुरू हो गए हैं। मौसम गर्म होने के बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग और पार्टी परचम इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी है और हमारे नुमाइंदे अमजद अली इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे कुछ जान लेते हैं। बिल्कुल अमजद अली, आगाह कीजिएगा, जोशो खरोश कैसा है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खुशामदीद कहने के लिए सवाबी में लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी तहसील छोटा लाहौर में मौजूद हूँ। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा अवामी राब्ता मुहिम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज बड़े जलसे से भी खिताब करेंगी। जलसागाह में पख्तून कल्चर के मुताबिक इनके लिए वेलकम के लिए मुख्तलिफ बैनर भी लगाए हुए हैं और सियासी परचम और वो मुख्तलिफ कारकुना अपने हाथों में मतलब वो सजाए हुए हैं। पंडाल में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इसी गर्मी के बावजूद भी लोग तकरीबन 2-3 घंटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अवाम भी मुस्लिम लीग नून के जो अवामी राब्ता मुहिम है इस हवाले से भी काफ़ी पुरजोश है। जो सिक्योरिटी के हवाले से मुहिम के सिलसिले में लोग काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सवाबी में जलसा होने जा रहा है आज अवामी राब्ता मुहिम के तहत। अच्छा रिजवान, इससे पहले भी हमने देखा कि पहले शांगदा में जलसा हुआ, दोबारा केपी में एक और जलसा हो रहा है, तो ये एक नई बात है, स्ट्रेंज बात है कि जिस तरह पहले होता था कि दूसरे शहरों में या आमतौर पर ये होता है कि सियासी जमातें अपना जो गढ़ होता है वहाँ से स्टार्ट लेती हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह कि पहले शांगला में वज़ीर आज़म गए थे जलसे में और आज मरियम नवाज साहिबा जलसे से खिताब करने वाली हैं और हमें काफ़ी लोग जो हैं वो एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। PMLN को खुशामदीद कहने के लिए लोग तैयार हैं इस वक्त। और दूसरी जानिब अवाम मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दूसरे रहनुमाओं का खिताब सुनने के लिए, इससे सलमा बता रही थी, काफ़ी पुरजोश हैं। क्या कहना है अवाम का, आइए सुनते हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाबी की तारीख में एक बहुत बड़ा जलसा होगा और लोग यहाँ पर जो हम जोश देख रहे हैं तो इसी हवाले से भी काफ़ी मुतमिन है लोग। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा जलसा होगा। अब खुद तब्दीली आपको नज़र अभी आ रही होगी, तब्दीली कल भी हुआ, जलसा हुआ है, इसमें जो ऐलानात हुए माशाअल्लाह उस पर काम स्टार्ट हुआ है। इस तरह जहाँ पे जलसा है तरक्यात काम इंशाअल्लाह आपको खुद नज़र आ जाएंगे। इमरान खान है, इसने हमारी पॉलिसी को तबाह कर दिया, इसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है और गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा पाकिस्तान एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। दोबारा खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। लोगों की बातें आपने सुनी रिजवान, एवरीवन इज एक्साइटेड और सब वेलकम कर रहे हैं। आज स्वाबी का जलसा जो है वो भी बहुत शानदार होने वाला है, जैसे इससे पहले शांगला में हुआ था और हमने देखा कि जो फीमेल्स हैं वो भी अब आगे आ रही हैं, उनमें भी पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और कितनी बड़ी तादाद में रिजवान हमें नज़र आ रहे थे, झंडे, लोग और मौसम की परवाह किसी ने नहीं की। और ये बड़ी शानदार बात है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा जो क़यादत कर रही हैं इस वक्त केपी में जलसे के हवाले से सवाबी में वो खिताब भी करेंगे और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ेंगे और कुछ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने हमेशा फ्रॉड और झूठ पर सियासत की है। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया भी फ्रॉड है। अमरीकी साजिश जो है ये एक फ्रॉड है और उसने हमेशा फ्रॉड और झूठ पे सियासत की है। 2017-18 में भी उसका जो बात उसने कौम के साथ की सब झूठ था, फ्रॉड था, वो उसका एक्सपोज हुआ 3.5-4 सालों में। ये उसका फ्रॉड जो है वो हर दिन एक्सपोज होगा। जो सीनियर एलिमेंट है, जो समझदार लोग हैं, पूरी कौम इस बात को समझती है। दूसरी जानिब लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने यह कहा है कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़ गई। हम लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुशावरत और मुलाकात के लिए आए हैं। इमरान न्याजी साहब हैं, ये झूठ, बोहतान और किरदार कुशी के ऊपर जो बयानात देते हैं, इनका झूठ अब साबित हो चुका है। सबसे बड़े जो मफरूर हैं पाकिस्तान के वो तो खुद इमरान न्याजी साहब हैं।
کہ جنہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے پاکستان کی آئین شکنی کی، جن کے صدر آئین شکنی کر رہے ہیں، جن کے اسپیکر نے آئین شکنی کی، جن کے گورنر نے آئین شکنی کی. میرا خیال ہے کہ آج پاکستانی ریاست کو ایک ایسے شخص کا سامنا ہے جس کے نزدیک آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس وقت پاکستان بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. ہماری معیشت جو پچھلی حکومت ہے وہ بالکل دیوالیہ کر کے چھوڑ گئی ہے. گزشتہ حکومت پاکستان کو دیوالیہ کر کے چھوڑ گئی. ملاقات اور مشاورت کے لیے موجود ہیں موجودہ حکومت کے وزراء. اس وقت مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقات ہوگی آج، اور اس حوالے سے احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور یہاں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ الیکشن سے گھبرا رہے ہیں، تاہم الیکشن سے قبل انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اور انتخابی اصلاحات ہوتے ہی عام انتخابات کروائے جائیں گے. رضوان، انہوں نے کراچی میں نیوز کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد الیکشن کی رٹ لگانے والے اپنی کارکردگی تو بتائیں کہ ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. عمران خان فوری الیکشن میں جا کر کیا کر لیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سال کے دوران اگر ہم دیکھیں تو عمران حکومت نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اب عمران خان عوام کے ساتھ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے غیر سیاسی ہونے پر عمران خان شور کر رہا ہے. عمران نیازی کہتا ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. کل کے کرکٹر کو کس نے اختیار دے دیا کہ وہ فتوے لگائے. ناظرین، پاکستان کا 75واں یوم آزادی آنے والا ہے، اور ڈائمنڈ جوبلی کے اس موقع پر لوگو ڈیزائن کے ایک مقابلے کا اعلان کیا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں یہ بتایا کہ لوگو ڈیزائن کیجئے، جیتنے والے خوش نصیب کو 5 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا. اس حوالے سے آپ اپنے لوگوز تیار کر کے ای میل ایڈریس ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس پر آپ اپنے ڈیزائن لوگوز مقابلے میں شرکت کے لیے بھیج سکتے ہیں. اٹس dgdfpem@gmail.com dgdfpem@gmail.com پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. ڈیزائن کے حوالے سے مزید معلومات بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کے ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں مختلف اوقات میں پاکستان کے مختلف ہمارے قومی دن ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، اس پر اس طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور ایک دفعہ پھر نوجوانوں کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی خاص طور پر اگر آئی ٹی کی بات کی جائے، وہ اسٹوڈنٹس جو آئی ٹی کے شعبے میں یا پھر کمپیوٹرائزیشن میں مہارت رکھتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنا ہنر دکھانا چاہتے ہیں، اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے. آپ لوگو ڈیزائن کیجئے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کا اور اسے بھیج دیجئے، تاکہ اگر آپ کا لوگو سلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ انعام بھی جیتیں گے، پورے پاکستان میں آپ کا نام بھی ہوگا. اور انعام بھی اچھا ہے رضوان، یہ بہت بڑی کاوش ہے. 5 لاکھ روپے ملیں گے جو بہترین لوگو ڈیزائن کرے گا. اور جب انعام کی خواہش ہوتی ہے، جب کوئی انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ایفرٹس بھی زیادہ پٹ کرتا ہے، اور آپ کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ کا ہنر جو ہوتا ہے وہ اور زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے. آپ دن رات ایک کر دیتے ہیں. کچھ دیگر اہم خبروں پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے آج اس کیس کی سماعت کی ہے. درخواست گزار اکبر ایس بابر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں ڈونیشن پالیسی شامل کی گئی ہے. کچھ لوگوں نے غیر قانونی طور پر پی ٹی آئی کا نام لے کر فنڈنگ اکٹھی کی، جس پر پارٹی چیئرمین نے معاملے کا نوٹس دیتے ہوئے ہدایات جاری کی. پی ٹی آئی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکیوں سے کوئی فنڈنگ وصول نہیں کی. سینٹرل فائنانس کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی فنڈنگ ہوئی تو پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ تمام ڈونرز کا ریکارڈ اسکروٹنی کمیٹی کو دیا. اسکروٹنی کمیٹی نے مفروضے کی بنیاد پر ہمارے ڈونرز کا ریکارڈ مسترد کیا ہے. پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن کے باہر اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو کی، اور ان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غیر ملکی رقوم سے پی ٹی آئی نے لا تعلقی کا اظہار کیا. ثبوت موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے خفیہ اکاؤنٹس کی خبر ان کے عہدیداروں کو بھی تھی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھاری رقوم جو تھی وہ بیرون ملک سے منتقل کی گئیں. آج الیکشن کمیشن میں جو امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 غیر قانونی کمپنیاں کھولی تھیں، آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں سے جو پورا پیسہ پاکستان آنا تھا وہ پورا پیسہ نہیں آیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو کمپنیاں ہیں امریکہ میں ان کا پیسہ انہوں نے وصول نہیں کیا، جو کہ غلط بیانی ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے جو وہاں پہ ایجنٹ تھے ڈاکٹر نصر اللہ ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کی ہے اور وہ ان کے ٹریجرر تھے. یہ جو پیسے ہیں اس سے وہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اور اب کچھ بات کریں گے توانائی کے حوالے سے. وزارت توانائی نے میڈیا پر لوڈ شیڈنگ کے دعووں کی تردید کر دی ہے. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزارت توانائی نے کہا کہ مختلف چینلز کی جانب سے 5600 میگا واٹ شارٹ فال کا دعویٰ درست نہیں، جبکہ 20,000 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے جھوٹے دعووں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز 3 بجے زیادہ سے زیادہ پیداوار 22,600 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی تھی اور 9 بجے تک لوڈ مینجمنٹ 0 تھی. ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے کیٹیگری کے مطابق کم وصولی والے فیڈرز پر لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے. ناظرین، بین الاقوامی منظرنامے پر کچھ نظر ڈال لیتے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے درمیان پروپیگنڈا، گمراہ کن اور جعلی معلومات اور جھوٹ کو آڑے نہیں آنے دے گا. واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر گزشتہ ہفتے بات چیت ہوئی تھی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر خارجہ بلنکن اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان افغان استحکام اور دہشت گردی سے نمٹنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. دونوں وزرائے خارجہ نے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی. امریکی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلیمی تبادلہ پروگرام جاری رہیں گے اور پاکستان سمیت تمام ممالک کے ساتھ اس طرح کے پروگرامز ہمارے عوام سے عوام کے تعلقات کا بنیادی عنصر ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستانی یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کئی امریکی طلباء کو پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. اس قسم کے تبادلے ہمیشہ مددگار ہوتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اپنے شراکت داروں کو سمجھنے کے لیے ایسے تبادلے ہمیشہ قیمتی ہوتے ہیں. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں. مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے الجزیرہ ٹی وی چینل کی خاتون رپورٹر جاں بحق ہو گئی ہیں. فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے الجزیرہ ٹی وی کی خاتون رپورٹر شیریں ابو عاقلہ شہید ہو گئیں. ان کا تعلق فلسطین سے تھا اور رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ شیریں ابو عاقلہ مغربی کنارے کے شہر جنبین میں فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیلی فورسز کے چھاپوں کی کوریج کر رہی تھی. اس دوران فلسطینیوں پر قابض اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے شیریں ابو عاقلہ بھی شہید ہو گئی ہیں. نہایت افسوسناک واقعہ ہے کہ فرائض کی انجام دہی کے دوران ان کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ کوریج کر رہی تھی، اپنی ڈیوٹی پر مامور تھیں اور فائرنگ کی زد میں آ گئی ہیں. نہایت افسوسناک دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی آوازیں جب اٹھتی ہیں انسانی حقوق کے لیے، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی بات ہو یا پھر فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی بات ہو، وہاں پر اسرائیل کی جانب سے جو بات کی جاتی ہے، جب غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے یا پھر ان کے بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے، ایسی آوازیں ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اٹھتی ہیں تو انہیں خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الجزیرہ ٹی وی کی صحافی خاتون شیریں ابو عاقلہ کو قتل کر دیا گیا ہے، انہیں شہید کیا گیا ہے. انتہائی افسوسناک خبر ہے اور ایسے واقعات دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو قابل مذمت ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے الجزیرہ کی صحافی کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. شیریں ابو عاقلہ اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں قتل ہوئیں. مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں بھارت اور اسرائیل کی جانب سے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شیریں ابو عاقلہ کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ناظرین، اب کچھ بات کریں گے ہم ششپر گلیشیئر کے پگھلنے کے بعد پانی کا اخراج اور اس کے بعد پل ٹوٹ جانے سے بہت سارے معاملات متاثر ہوئے ہیں. عام زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہاں رہنے والے، ان کے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں اور نہ صرف جو سیاح ہیں ان کا آنا جانا متاثر ہوا ہے، جو مقامی افراد ہیں ان کی زندگی پر اثرات مرتب ہوئے ہیں. رضوان، ان علاقوں میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے جو پل ہوتے ہیں وہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جانے کے لیے بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار کے لیے، کام کے لیے ان پلوں کے راستے سے گزر کے جاتے ہیں اور جب پل ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر طلباء کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رابطہ پل نہ ہونے کی وجہ سے جو دیگر لوگ اپنی نوکریوں کے سلسلے میں دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں
ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور ٹرانسپورٹ کا جو انتظام ہے وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، جو ہمارے کچھ دوست ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے کولیگز بھی ہیں جو اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ بتانا کہ کافی پرانا پل تھا اور یہ بہت مضبوط پل تھا، لیکن دریا کٹاؤ کی وجہ سے اس کی جو سائڈ تھیں وہ جب متاثر ہونا شروع ہوئیں تو اب ایک دم پانی کا اخراج ہوا اور یہ پل بہہ گیا، پل ٹوٹ گیا. تاہم ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بروقت اقدامات کیے گئے، آلٹرنیٹ نہ صرف راستے فراہم کیے گئے بلکہ ایسے لوگ جن کے گھر متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا، ضروری اشیاء بھی وہاں پر پہنچائی گئیں. اس حوالے سے جو وزیراعظم کے مشیر ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا اور ہدایات بھی جاری کی. طالب علم متاثر ہوئے ہیں، متاثرہ طالبہ کے لیے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ان کی جو تعلیمی کارکردگی ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ متاثر نہ ہو. ہنزا سے اکرام نجمی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے. جب سے ششپر گلیشیر کا واقعہ ہوا ہے اس ٹائم سے حسن آباد کے لوگوں کے لیے جو جہاں پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ برج کے ٹوٹ جانے کے بعد وہاں سے آنے جانے میں ان کے لیے وہ کافی دقت کا سامنا ہے. آج گاڑی ملی ہے لیکن مرتضی آباد اور دوسرے جو علاقوں کے بچے ہیں دور سے وہاں جو پل کراس کر کے آنے والے جو بچے ہیں ان کو ابھی تک گاڑی نہیں ملی. گورنمنٹ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ان لوگوں نے ہمیں ٹرانسپورٹیشن کا ایک پراپر ویگن پرووائڈ کیا. آج ہمیں مطلب پراپر ٹرانسپورٹیشن ملی اور اس کی وجہ سے ہم اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے حسن آباد کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آج سے ایک وین کا بندوبست کیا گیا ہے، ٹرانسپورٹیشن دی گئی ہے جس کے ذریعے اسٹوڈنٹ آج اپنے اسکولوں میں پہنچ چکے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹس کی طرف سے اپیل ہے کہ وہ گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کوئی فوڈ برج کا انتظام کرے تاکہ اسٹوڈنٹ آسانی کے ساتھ اس پل کو کراس کر کے اپنے اسکولوں تک پہنچ سکے. اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے کوششیں کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یقیناً حکومت کی جانب سے کی بھی جا رہی ہیں. ناظرین، نیوز ایٹ 6 شو میں موسم کی بات بھی کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ساتھ رہیے گا. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. ویلکم بیک ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سلمہ، آج کل جس طرح کا موسم ہے اس میں ہر دوسرا شخص یہ کمپلین کر رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے. آپ گرمیوں کے موسم میں گرمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ آف کورس گرمی سب کو لگتی ہے اور جب ہم گھر سے آفس آ رہے ہوتے ہیں تو لگ پتہ جاتا ہے کہ گرمی کتنی ہوتی ہے. جو 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوتا ہے اور ابھی مئی ہے لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جون سے گزر رہے ہیں، کیونکہ کچھ ویدر چینجز کی وجہ سے، کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے گزشتہ سالوں میں جتنی گرمی مئی میں پڑتی تھی اب اس سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. بالکل. محکمہ موسمیات نے بھی یہ کہا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کے زیر اثر رہیں گے. ایسے میں ہم بارہا آپ سے یہاں سے بات کرتے ہیں اور آپ سے التماس کرتے ہیں کہ خدا را اس گرمی کے موسم میں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے احتیاط کیجیے، احتراز کیجیے، یہ نہ ہو کہ لو لگ جائے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر عرفان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، ڈی ہائیڈریشن کے مسائل ہیں لوگوں میں اور صحت کے مسائل جیسے پیٹ کی بیماریاں، معدے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، جگر میں گرمی بہت ہو جاتی ہے. عوام کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس موسم میں اسپیشلی جس ہیٹ ویو سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اوائڈ کریں، اسپیشلی 11 سے
4 بجے تک باہر جانے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کی ہر بندہ یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. دے ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ. تو اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سائے میں رکھیں, کور کریں, رومال یا کوئی بھی چیز صافہ اپنے اوپر رکھیں, اس کو گیلا کر کے رکھیں, اور پانی اپنی ہائیڈریشن جو ہے اس کو بہتر رکھیں. آپ نے جو بات کی بیچ میں ڈائریا کی, اس میں جو میرے اپنا ایکسپیرینس پرسنلی یہ ہے کہ وہ جو پانی کا استعمال ہے اس کو وہ نہیں لوگ غور کرتے, اور اس کو پراپر فلٹرڈ واٹر نہیں لیتے, یا اگر فلٹرڈ نہیں بھی ہے تو اس کو آپ ہیٹ کر کے اگر آپ اس کو رکھتے ہیں, گھر میں رکھتے ہیں, نارمل ٹیمپریچر پہ لے آتے ہیں تو یو کین یوز دیٹ. سو یہ پریونٹیو میجر ان کو ضرور کرنے چاہیے اس موسم. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ویو کا کافی ذرا اس حوالے سے لوگوں کو خبردار بھی کیا جاتا ہے, اور اب جیسے ٹیمپریچرز اوپر گئے ہیں اس سال, خاص طور پر اپریل میں اور اب مئی میں جس طرح سے ٹیمپریچرز اوپر جا رہے ہیں, اس میں لو اگر لگ جائے کسی کو, سب سے پہلے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو لو لگ گیا ہے, ہیٹ ویو کا شکار ہو گیا, اور احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی تاکہ اس سے بچا بھی جا سکے؟ ہاں جی, دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ڈفرینشیٹ کریں کہ آپ ہیٹ اسٹروک جس کو ہم کہتے ہیں اس کا شکار ہو گئے ہیں یا یہ نارمل بھی سمٹم ہو سکتے ہیں. تو اس میں جو امپورٹنٹ سمٹمز ہیں اس میں سر کا درد ہونا, ہلکی ہلکی سی غنودگی آنا, اریٹیبلٹی آ جانا, پیاس کا بہت زیادہ لگنا, آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہونا, اور آپ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اگر اس سے اگلا سٹیپ جائے تو یوزلی اس میں پیشنٹ میں جو یورین آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ سمٹمز آپ میں ہے کہ ہیڈ ایک بھی ہے, ہلکی آپ کو نازیہ بھی ہونا شروع ہو, یعنی الٹی بھی آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کو ڈیزینس ہے, یا آپ کو اریٹیبلٹی ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ سویٹنگ ہے, تو یہ ہیٹ اسٹروک کی علی علامات ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جیسے ہیٹ اسٹروک کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹرم ہم کراچی میں بہت زیادہ سنتے ہیں, اسلام آباد میں کبھی یہ ٹرم سننے میں نہیں آتی. کیا اسلام آباد کا جو ویدر ہے یہاں پر بھی ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو سکتے ہیں لوگ؟ کیا یہاں کی گرمی بھی اتنی ہوتی ہے جس طرح کراچی میں؟ کیونکہ کراچی میں ظاہر ہے سمندر بھی ساتھ ہے, وہاں کی گرمی میں اور اسلام آباد کی گرمی میں ڈفرینس ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ بچوں کے اسکولز ابھی کھلے ہیں, تو ظاہر ہے بچے جب اسکول جاتے ہیں وہ لنچ میں کچھ ایسی چیزیں لے کے جاتے ہیں جو شاید گرمی میں کھانا ہیلدی نہیں ہوتا. تو لنچ میں کیا فوڈ انگریڈینٹس ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو ایک ہیلدی لنچ ملے اور ان کو جو گرم موسم ہے اس سے یو کین سے نمٹنے کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ وہ کرے؟ لیکن ویدر میں ایک تو کمپوننٹ ہوتا ہے ہیٹ, دوسرا ہوتا ہے ہیومیڈیٹی. آپ جو کراچی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو باڈی کو اس کو بیلنس کرنے کے لیے زیادہ سویٹنگ کرنی پڑتی ہے, اس وجہ سے وہاں پہ لو ٹیمپریچر پہ بھی اسٹروک ہو جاتا ہے. لیکن اگر باہر کا ٹیمپریچر آپ کا 45-50 ڈگری ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں. سوابی میں آج مسلم لیگ پرچم نظر آ رہے ہیں دور دور تک, پارٹی ترانے بجائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے نعرے لگا کر بھرپور طریقے سے استقبال کیا ہے, اور مریم نواز نے مسکرا کر ہاتھ ہلا کر لوگوں کے نعروں کا جواب بھی دیا. امیر مقام سمیت مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی اسٹیج پر موجود ہیں. قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ. قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ. قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ. مناظر براہ راست آپ تک پہنچا رہے ہیں پی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر. آج سوابی میں مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم کے تحت جلسہ ہونے جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس جلسے سے اہم خطاب کریں گی. بڑا عوامی جلسہ ہے, اس میں مریم نواز پہنچی ہیں جلسہ گاہ. جلسہ گاہ پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا, والہانہ استقبال کیا گیا.
मरीम नवाज का। अमीर मकाम के हमरा मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी स्टेज पर मौजूद है। सवाबी में आज पावर शो है मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम का। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज पार्टी कारकुन और अवाम का एक जम्मे गफ़ीर जलसा गाह में मौजूद है। मरीम नवाज इस जलसे से खिताब करेंगी। अहम खिताब होगा बड़े अवामी जलसे से। आप ये मनाजिर बराह रास्त देख सकते हैं। मरीम नवाज जब जलसा गाह पहुँची तो पुरतपाक वालहाना अंदाज से उनका इस्तकबाल किया गया। मरीम नवाज ने कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जलसागाह में मौजूद हैं। मरीम नवाज जलसागाह में स्टेज पर हैं और कुछ ही देर में वो खिताब भी करेंगी। लोगों ने नारे लगाए, भरपूर तरीके से वेलकम किया मरीम नवाज को और मरीम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब भी दिया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद है। इस वक्त वो स्टेज पर हैं और बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए बेताब नजर आते हैं। पार्टी परचम दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्वाबी में जलसागाह खचाखच भरा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जम्मे गफीर इस वक्त पिंडाल में है और कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज खिताब करेंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस वक्त मरीम नवाज के हमरा स्टेज पर मौजूद है और मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी इस वक्त स्टेज पर है। स्वाबी में आज जलसा होने वाला है मुस्लिम लीग नून का। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले की एक और कड़ी है। इससे कबल शांगला में जलसा हुआ जहां वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद तशरीफ ले गए थे। आज मरीम नवाज साहिबा इस जलसे से खिताब करने वाली हैं। अमीर मकाम समेत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। जलसागाह में बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। रिजवान, हर उम्र के अफराद हम देख सकते हैं। इस वक्त जलसागाह में पिंडाल हमें भरा हुआ नजर आ रहा है। पार्टी परचम लोगों के हाथों में मौजूद है और स्वाबी के ये मनाजिर हैं जो बराह रास्त हम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि ये बैक टू बैक जलसा होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इससे कबल शांगला में जलसा हुआ था और आज सवाबी में ये पंडाल सजाया गया है जहां पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज इस जलसे से खिताब करेंगी और आवाम का जम्मे गफ़ीर जलसागाह में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का खिताब सुनने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी स्टेज पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज जब जलसागाह पहुंची तो वालहाना इस्तकबाल किया गया। अवाम की जानिब से उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। पुरजोश नारों के ज़रिए उनका इस्तकबाल किया गया जिसका जवाब मरीम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों के जोश और वरवले का जवाब दिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज ये पंडाल सजाया गया है सवाबी में और खैबर पख्तूनख्वा में ये दूसरा जलसा है। इससे कबल शांगला में जलसा हुआ था और आज सवाबी में जलसा होने जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा मौजूद हैं इस वक्त जलसागाह में और वो इस जलसे से खिताब भी करेंगे। हाथ हिलाकर कारकुनों के जोशो खरोश का वो जवाब भी दे रही हैं। सवाबी से ये मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कुछ ही देर में मरीम नवाज जलसे से खिताब भी करेंगी। इस वक्त वो स्टेज पर हैं और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। न्यूज़ एट 6 शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। रिजवान जी, हमारी पूरी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाके की खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।